وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت میں نے پڑھی ہے جس کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس امت کی عمر بہت زیادہ لمبی عمر نہیں ہے۔ عام طور پہ 60 سال، 65 سال، 70 سال کے درمیان لوگ دنیا سے چل بستے ہیں۔ عمر کے مختلف مراحل میں انسان مختلف مزاج سے گزرتا ہے، اور عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے مزاج میں، شوق میں، جذبات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی گزارتے گزارتے 50-60 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو تقریباً تمام مراحل سے وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ بچپن کی غفلت، شباب کی دیوانگی، یہ ساری چیزوں سے وہ گزر کر خود ایک ایسی عمر میں پہنچ چکا ہوتا ہے جسے معاشرے میں ایک ذمہ دار انسان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ شوق، خواہشات، جذبات بھی ماند پڑ چکے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا میلان عبادت کی طرف بڑھ جائے، شوق اس کا عبادات میں بڑھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کو اتنی مہلت دی کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ یعنی 60 سال کی عمر ہو گئی تو اب آگے اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ اللہ اور کچھ عمر ہوتی تو میں فلاں عبادت کرتا، فلاں تقوی اختیار کرتا، فلاں نیکیاں کرتا۔ فرمائے کہ نہیں، اب اللہ نے اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس عمر میں آتے آتے تو گویا کہ سارے خواہشات کی تکمیل ہو گئی۔ فرمایا کہ اب آ کر کے بھی عبادت کی طرف رجحان نہیں ہوا، عبادت میں وقت زیادہ لگانے کا مزاج نہیں بنا، تو گویا کہ کہیں نہ کہیں طبیعت میں اور مزاج میں عبادت سے دوری تھی، غفلت تھی، ورنہ اس وقت آتے آتے تو انسان زہد و تقوی کے راستے پہ چلنے والا بن ہی جاتا۔ تو کیا فرما رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر کا راستہ نہیں چھوڑا، اب کوئی عذر قابل قبول بھی نہیں ہوگا، کوئی عذر کا موقع نہیں۔ کس کے لیے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت دی کہ وہ اپنی 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ گویا کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے، عبادت میں اس کی مصروفیت بڑھ جانی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں اور دیگر کئی حضرات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے معاشرے کا حال یہ تھا کہ جب کوئی انسان 40 کی عمر کو پہنچ جاتا، 40 کی عمر کو پہنچ جاتا تو تفرغ للعبادہ، وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے بالکل فارغ کر لیتا، دیگر تمام الجھنوں سے، مصروفیات سے اپنے آپ کو کاٹ کر عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کو دوبارہ جو زندہ کیا جائے گا اسی کے مطابق زندہ کی دوبارہ حشر کیا جائے گا جیسے حالات میں اس کی موت ہوئی ہے۔ اس کی زندگی کے آخری لمحات، آخری ایام جیسے گزرے ہیں اسی کے مطابق اس کا حشر ہونے والا ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے زندگی میں بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، مصروفیات کی وجہ سے بھی بہت سے کام انسان نیکی کر نہیں پاتا، ذمہ داریاں بھی اسے بہت سی مرتبہ بہت سی نیکیوں کو میں آگے بڑھنے نہیں دیتی ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جب تمہاری ساری ذمہ داریاں پوری ہو گئی، تم فارغ البال ہو گئے، تو اب بلا وجہ کی اضافی ٹینشنوں کو پالنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے عمر کے مرحلے میں پہنچا دیا، عمر کے ایسے مرحلے میں پہنچا دیا کہ اب آپ اپنی مصروفیات کو، جن کا کام ان کے حوالے کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیں، تاکہ زندگی کے مقصد کی تکمیل آپ سے موت سے پہلے ہو جائے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم کہ بھئی دنیا میں تو رہنا ہے، ذمہ داریاں ہیں، مسائل ہیں، لیکن انہی چیزوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ جہاں تک ہو سکے جیسے جیسے وقت آگے بڑھے اپنی دنیاوی الجھنوں کو کم کر کے اپنے آپ کو عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ جب کسی کی عمر 40 کو ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتا، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو بچوں کے حوالے کر، بھائی ٹھیک ہے بھائی فلاں چیز تم دیکھ لو، فلاں مسائل تم دیکھ لو، اپنے آپ کو کنارہ کش کرتا۔ اور یہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس ہم دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنے مسائل کو الجھائے ہوئے ہیں، لوگوں کا لین دین بھی الجھا ہوا ہے، لوگوں کے مسائل بھی الجھے ہوئے ہیں، اچانک اجل آ جائے گی، کیا ہوگا؟ لوگوں کے حقوق لے کے آپ چلے جائیں گے، لوگوں کے مسائل ادھورے رہ جائیں گے، نہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جب جانا ہے تو جانے سے پہلے اس لمبے سفر کی تیاری کرنے کی فکر بھی ہماری ہونی چاہیے۔ ہم دنیا میں کہیں بسا اوقات 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جانے سے پہلے بہت سارے مسائل کو ہم حل کرتے رہتے ہیں، تو دیکھیں گے پھر آنے کے بعد دیکھا جائے گا، بہت سارے مسائل کو ہم ترتیب اس طرح دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیچھے میں یہ کام پریشان کن نہ ہو۔ جب دنیاوی مختصر سفر کے لیے ہم تیاریاں کرتے ہیں تو ایسے سفر کے لیے ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے جس سفر میں جانے کے بعد ہمیں واپس نہیں آنا ہے۔
حتیٰ کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ رہ گیا تو بتانے کا موقع بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ذرا فلاں کو فلاں چیز دے دینا۔ آج تو دنیا میں ہے کہ ہم چلے بھی گئے، کوئی چیز بھول گئے تو خط لکھ کر کے، فون کر کے، اطلاع دے کر کے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں کہ بھائی جاتے آتے ذرا ایسا ایسا ہو گیا، ذرا ایسا ایسا کر لو، سنبھال لو۔ یہاں تو ہم ذرا آنکھ بند ہوئی تو اب کسی کی امانت ہم نے اپنی الماری میں رکھ رکھی ہے تو اس کو بھی بتانے کا موقع نہیں ملے گا کہ بھائی فلاں کی چیز فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے۔ کسی سے کوئی سامان ادھر لیا تھا اور کہ کل پیسے دے دیں گے، اس کو بھی بتانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اتنا نازک مرحلہ ہے، تو کیوں نہ اپنے معاملے کو ایسا رکھا جائے کہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہم الجھاؤ سے آزاد ہوں، دنیا سے کسی کا حق لے کے نہ جائیں۔ فرمایا کہ عمر کا بڑھنا بھی یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ وجاءکم النذیر کے بارے میں قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں فقیر لکھتے ہیں کہ نذیر تمہارے پاس آ گیا۔ نذیر کئی مفسرین فرماتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی حضرات فرماتے ہیں کہ نذیر سے مراد ڈرانے والا، چوکنا کرنے والا، وارننگ دینے والا، یہ کیا ہے؟ انسان کا بڑھاپا، بالوں کی سفیدی کا آ جانا بھی گویا کہ ایک وارننگ ہے کہ آئے تھے، اب جانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ جب قدم ادھر بڑھ چکے ہیں تو ذرا اپنے قدم کو سنبھال لو، اپنے آپ کو تیاری میں لگا دو۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس نذیر، ڈرانے والی چیز، وارننگ آ گئی ہے، الارم بج گیا ہے کہ اب تم جانے والے ہو۔ ہمارا کہ انسان کی داڑھی کی سفیدی، بال کی سفیدی، عمر کا ایک خاص مرحلے تک پہنچ جانا، ذمہ داری سے فارغ ہو کر کے بچوں کی شادیاں ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، گویا کہ یہ ساری چیزیں ایک نذیر ہے، بتا رہی ہیں ہمیں کہ اب بھائی آپ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے ہیں، اب آپ کہیں اور جانے والے ہیں، وہاں کی کیا تیاری ہے ذرا اس کا جائزہ لیجیے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ بس دنیا جاتے جاتے نہ چھوٹے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کو کتنا بھی بنا لیں گے، چھوڑ کے ہی جائیں گے۔ ایک صاحب ریٹائر ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایک زمانے میں آپ نے نوکری کی کوشش کی تھی، سالوں پہلے کیسے کیسے مرحلے سے آپ گزر کے اس عہدے پہ پہنچے تھے، اس وقت پانے کی خوشی تھی آپ کو، اب آپ ریٹائر کیے جا رہے ہیں، یہ ریٹائرمنٹ اپنے آپ کو اس اعتبار سے ایک میسج کے طور پہ لیجئے کہ آپ کو دنیاوی الجھنوں سے آزاد کیا جا رہا ہے، اب آپ کو اپنی اگلی منزل کی تیاری کا وقت دیا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو وقت ابھی آپ ڈیوٹی میں لگاتے تھے وہ وقت اور بلکہ اس سے زیادہ وقت اب عبادت میں لگانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اب وہ مصروفیت نہیں رہی صبح آفس جانا، شام میں آفس سے آنا اور آفس کے مسائل الجھن۔ گھریلو کام پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، اور وہ تو زندگی بھر وہ کام لگا رہے گا، لیکن یہ جو وقت آپ کو اضافی مل رہا ہے اس کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب کیا کروں، فلاں مسئلہ ہے، فلاں چیز ہے، فلاں بیٹی کے فلاں تقاضے ہیں، فلاں بیٹا فلاں ایسا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے، زندگی کو اگر آپ اس طرح الجھائیں گے تو ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، بلکہ ان مسائل کو اپنی ذات سے الگ کیجیے۔ ان مسائل کو اگر آپ نہیں رہیں گے تو یہ سارے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟
آپ چلے جائیں گے تو یہ سارے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ آپ سارے تقاضوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ اپنی عمر کے آخری مرحلے کے تقاضوں کو زیادہ پورا کرنے پر توجہ دیجیے۔ یہ اسلام کا مطالبہ ہے۔ فرمایا کہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو اب گویا کہ اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں بچا کہ نہیں یا اللہ ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں ملا، نہیں، اب اللہ نے عذر کا دروازہ بند کر دیا۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ کی عبادت سے آباد تھی۔ نبوت کی ذمہ داریاں بھی تھی، دعوت کا محنت والا مشقت والا عمل بھی آپ کے ذمہ تھا، اور کن کن مشقتوں کو برداشت کر کے کیسے کیسے حالات کا مقابلہ کر کے آپ نے لوگوں کو دعوتیں دی ہے۔ غزوات کے مراحل آئے، جنگوں میں آپ کو جانا پڑا، تمام مسائل تھے، صحابہ کی تربیت بھی تھی، اسلام کی دعوت کو عام بھی کرنا تھا، دشمنوں کے حالات سے مقابلہ بھی کرنا تھا، تمام تر ذمہ داریاں تھی، اور سبوں سے آپ مقابلہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے تو آپ کی عبادتیں، راتوں کو تہجد کا اہتمام چل رہا ہے، تو روزوں کا اہتمام چل رہا ہے، ساری عبادتیں بھی چل رہی ہیں، تمام مسائل بھی حل ہو رہے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح، اس سے مراد فتح مکہ، فتح حاصل ہو گئی اور لوگوں کو آپ نے جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ گویا کہ آپ کی محنت ایک مرحلے پہ پہنچ کر کے اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے۔ اب دیکھیے گویا کہ فرمایا کہ آپ کی مشن، آپ کی محنت جسے آپ نے مکے سے کی، جس کی آپ نے ابتدا کی تھی، اب محنت ایک عروج کے مقام پہ پہنچ چکی ہے، اور مکہ کو بھی اللہ نے فتح کرا دیا ہے، اور دعوت کی آواز تیزی کے ساتھ اب آگے بڑھ رہی ہے، لوگ جوق در جوق مسلمان ہو رہے ہیں۔ گویا کہ اب آپ کو اپنی توجہ اس جانب مبذول کرنی ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، تو ہم لوگوں کا کیا عالم ہونا چاہیے کہ ہماری صبح بھی گندی ہے، شام بھی گندی ہے۔ ہم نے ہماری زندگی کے ماضی کے ایام گناہوں میں لت پت ہیں، تو کرے کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، تو اب اپنی توجہ کو تسبیح و تحمید میں بڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہم لوگوں کو تو اور بھی توجہ کے ساتھ ان چیزوں میں لگنا، بلکہ لگ جانا چاہیے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب کثرت سے میں نے یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کثرت سے ان کلمات کو کہنا شروع کر چکے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت میں مجھے علامت دکھا دی ہے، اور اس علامت سے پتہ چل چکا ہے کہ اب
دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فتح مکہ کو بھی اللہ نے دکھا دیا اور لوگوں کو جوق در جوق مسلمان ہونے کو بھی اللہ نے دکھا دیا۔ گویا کہ اب مشن کی تکمیل ہو چکی ہے، مشن کی تکمیل ہو چکی ہے، اور مشن کی تکمیل کے بعد اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، اب دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو اللہ کا مطالبہ ہے کہ اب اپنے آپ کو تسبیح و تحمید میں مصروف رکھیے۔ اس لیے میں کثرت سے کہا کر رہا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ اس لیے بھائیوں، ہم میں سے تقریباً اکثر لوگ اچھی خاصی عمر جی چکے ہیں، اور کتنی عمر باقی ہے؟ بہرحال جتنی گزر چکی، کس طرح گزری ہے، اپنا نامہ اعمال ہم سب کی نظروں کے سامنے بہت حد تک ہے۔ بہت سی چیزیں ہم کر کے بھولے بھی ہوئے ہیں، لیکن ہمارا ماضی کتنا صاف ستھرا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اور آگے کتنا وقت بچا ہے اس کا ہم میں سے کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ البتہ جو بچا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اسی تھوڑے سے وقت میں ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی بھی کرنی ہے، گناہوں کی معافی بھی کرانی ہے، اور آگے کی حسین منزل کی تیاری بھی کرنی ہے، اس کے لیے ذخیرہ بھی جمع کرنا ہے۔ گویا کہ کام زیادہ ہے، وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، وقت کم ہے۔ اس اعتبار سے جب کام زیادہ ہو، وقت کم ہو، تو محنت بڑھانی پڑتی ہے، محنت بڑھانی پڑے گی۔ وہ یہ نمازوں کو پابندی سے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے، با جماعت نماز کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ ارحم الراحمین ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، وہ تو ہمیں دینا چاہتا ہے، بس تھوڑی سی ہمارے اندر طلب پیدا ہو جائے گی، ترتیب آ جائے گی زندگی کی، اللہ ہماری کمزوریوں کے باوجود ہمیں نوازیں گے۔ نمازوں کا خاص اہتمام ہو جائے، سنتوں کا خاص اہتمام ہو جائے، صبح و شام تسبیحات و اذکار کا اہتمام ہو جائے، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کا اہتمام ہو جائے، زبان کی حفاظت کا اہتمام ہو جائے، نظر کی حفاظت کا اہتمام ہو جائے، برائیوں سے بچنے کی فکر پیدا ہو جائے۔ بس یہی سب کر لیا جائے اور انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری جائے۔ جب بھی اجل آئے گی، جب بھی اجل آئے گی، اللہ کی مرضی کے مطابق ہماری اچھی موت ہوگی، اچھی موت ہوگی۔ لیکن اگر ہم ایسے ہی غفلت کی زندگی گزارتے رہے، غفلت کی زندگی گزارتے رہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بات میں کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان جوانی کا شوق ہے، جوانی کے شوق میں بہت سارے کام انسان کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، لیکن جوانی بھی گزر گئی، بڑھاپا بالکل آ گیا، پھر بھی وہی کام انسان کر رہا ہے، کرتا جا رہا ہے۔ تو اب کیا شوق ہے؟ اب کس کو دکھانا ہے؟ اب کس کے لیے بننا سنورنا ہے؟ اب تو اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کرنا ہے۔ وہ برائی ابھی بھی باقی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر داڑھی رکھنا، ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی داڑھی رکھنے کا حکم اسلام میں کیا ہے۔ چلو بھائی جوانی میں کسی عمر میں غفلت رہی، غفلت کی وجہ سے شوق میں وہ چیز ہوتی چلی گئی، لیکن بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا آتے 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 سارے شوق بھی مٹ گئے، تب بھی جا کر کے یہ برائی نہیں چھوٹی، تو کیا قبر میں اسی حال میں جانا مناسب ہوگا؟
خلاصہ یہ کہ اس حدیث کا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی چیز ہو گئی ماضی میں، اب رفتہ رفتہ اپنے گناہوں کو مٹائیے، اپنے اندر تبدیلی لائیے، اور جس طرح آپ اپنے رب کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب سے جس حال میں ملنا چاہتے ہیں، اپنے رب کا دیدار جس حال میں کرنا آپ کو منظور ہے، اپنے آپ کو اس کی طرف بڑھائیے تاکہ موت اس حال میں آئے کہ ہم رب کے دیدار کے لیے، رب کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوں۔ اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو پھر غفلت ہماری ہمیں قبر میں بھی تڑپائے گی، حشر میں بھی تڑپائے گی، اور بہت سارے شوق ایسے ہیں دنیا میں ہم کرتے ہیں، ہماری صبح شام میں بے شمار اعمال ایسے ہیں کہ اس کو ہم ٹھان لیں تو کرنا آسان ہے، ہم ٹھان لیں تو کرنا آسان ہے، بس یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کے بارے میں پختہ ارادہ نہیں کیا۔ دنیا میں ہمیں جیسے کتنے لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ٹھانا نہیں، ہم نے وہ ارادہ نہیں کیا، تو وہ برائی ہمارے اندر باقی ہے۔ ہم ٹھان لیں کہ بھائی یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے، اس برائی سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں یہ نیکی کرنی ہے، تو اللہ توفیق بھی دے دیتے ہیں، آسان بھی کر دیتے ہیں کہ جب تک نہیں ٹھانے نفس اور شیطان مختلف بہانے سے رکاوٹیں ڈالتا رہتا ہے، کل پرسوں ترسوں نرسوں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے عربی اول میں، تو انہوں نے 2-4 دن تعلیم میں وہ شرکت نہیں کیے، تو ہم لوگ جب بھی ملتے تو کہتے بھائی کیوں نہیں آ رہے ہیں آپ؟ اگلے ہفتے کے دن سے آئیں گے، اب تو فلاں دن ہو گیا، 2 دن ہیں، جمعرات کو پھر جمعہ کو چھٹی ہے، اگلے ہفتے سے آئیں گے۔ پھر اگلے کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا، پھر کوئی نہ کوئی بہانہ، پھر اگلے ہفتے سے۔ اگلا ہفتہ ہوتے 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 پڑھنے والے پڑھ کے فارغ ہو گئے، عملی ذمہ داریوں میں بھی آ گئے، اور ان کا اگلا ہفتہ نہیں آیا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہم جیسے بہت سارے نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں، برائی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، محسوس ہے کہ بھائی یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ فلاں موقع سے چھوڑ دیں گے، فلاں موقع سے چھوڑ دیں گے، فلاں موقع سے یہ کام شروع کریں گے۔ وہ ٹلتے 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 اجل آ جاتی ہے، اور وہ چیز جو کرنے کی تھی ہم کر نہیں پاتے ہیں، جو چھوڑنے کی تھی ہم چھوڑ نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس برائی کو چھوڑنا ہو آج سے چھوڑ دو، جس نیکی کو کرنا ہو آج سے کرنا شروع کر دو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ اس کام کو آسان کر دیں گے۔ ورنہ ٹالیں گے تو جو ٹارگٹ آپ رکھیں گے، آپ کے اس ٹارگٹ پہ شیطان اب ضرور آئے گا، کوئی نیا ٹارگٹ، نئی تاریخ دے گا، ٹالے گا۔ بے شمار برائیاں ٹال مٹول کے ساتھ قبر تک زندہ رہ جاتی ہیں، بے شمار نیکیوں سے انسان ٹال مٹول کی وجہ سے قبر میں جانے تک محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے نیکی کرنے میں، برائی کو چھوڑنے میں کوئی کل کی بات نہیں، جو کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو چھوڑنا ہے وہ آج سے چھوڑ دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ کریم اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ بے شمار لوگوں کی طرح ہم بھی یا اللہ ایسے مسافر ہیں آخرت کے کہ ہمارا توشہ خالی ہے، نام اعمال خالی ہے، آپ کو راضی کرنے والے اعمال بالکل نہیں ہیں، اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ آپ کو ناراض کرنے والے اعمال ہمارے نام اعمال میں بھرے پڑے ہیں۔ میرے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے دے، اور جو بھی اعمال ہم کریں آپ کو راضی کرنے کے لیے اسے اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور یا اللہ جو برائیاں بھی ہیں ہمارے اندر، یا اللہ ان سب سے ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو توبۃ النصوح بنا دے، ہم سب کو توبہ پہ قائم رہنے والا بنا دے، نیک بنا دے،
یا اللہ نیک بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، یا اللہ جو کرنا ہے وہ کرنے کی توفیق دے دے، جو نہیں کرنا ہے ان سے بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے ہی سب آسان ہونے والا ہے، توفیق بھی عطا فرما، قبولیت بھی عطا فرما، اپنی رحمتوں کا مستحق بھی بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔